اور جو ذوق اعلیٰ حضرت کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے، جو اعلیٰ حضرت کی شاعری کو پڑھ کے ہمیں ذوق حاصل ہوتا ہے، وہ ذوق نہ ہی ذوق کی شاعری میں ہے، وہ ذوق نہ ہی کسی اور کی شاعری میں ہے۔ اعلیٰ حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھنا شروع ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے ترانے الاپتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کہیں پہ آپ لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور اس شعر کو سمجھا جائے، اس کی اگر تشریح کو پڑھا جائے، دیکھیں ایک جو پھول ہوتا ہے نا، بڑا خوبصورت پھول ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کانٹا ہوتا ہے نا، وہ اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی۔ پھول تو سب کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ جو کانٹا ہوتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا کسی کو بھی۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پھول ہیں جن کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے، اور جو شمع ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، شمع ہوتی ہے، وہ سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دھواں اٹھتا ہے وہاں، اس سے جو دھواں نکلتا ہے شمع سے، وہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شمع ہے جس میں کوئی دھواں نہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہیں پہ آپ لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اکا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خوانوں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کر کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو کہیں پہ لکھتے ہیں کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام الہی نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو کہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کی ایک اور یہ بھی اسپیشلٹی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام لکھنا شروع کیا، تو یہ جو کلام ہے لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یہ ایک زبان میں نہیں، دو زبانوں میں نہیں، تین زبانوں میں نہیں، بلکہ چار زبانوں میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ کلام لکھا ہے۔ ایک زبان میں کلام لکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ نے اردو میں، ہندی میں، فارسی میں اور عربی میں 4 زبانوں میں کلام لکھا۔ لکھتے ہیں لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج تگا من بے کس و طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہوں بگڑی یا مری نیا پار لگا جانا۔ پھر لکھتے ہیں انا اتشیوں وسخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آخر میں آپ مقطع میں لاسٹ شعر میں آپ لکھتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا۔ اس شعر کو تھوڑا چیک کیجئے گا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ 4 زبانوں میں ایک کلام لکھتے ہیں، اس کے بعد جب آخری شعر لکھنے آتے ہیں تو اپنی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، یہ کلام وہ خود لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں بس خامہ خام نوائے رضا۔ 4 زبانوں میں کلام لکھ کر کہتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں 4 زبانوں میں کلام لکھوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس دوستوں نے محبت بھرا اصرار کیا تو اپنی نا تجربہ کاری کے باوجود چند اشعار کہہ دیے۔ لکھتے ہیں کہ بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ اپنی طرف نسبت کی تو کہتے ہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب یہی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی طرف گئی تو لکھتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔